أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماهكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 94۔ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے چند چیزیں کہ ان کا ذکر فرمایا کہ یہ حرام ہے، وہ حرمت ان کی ذاتی ہے، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزیں حرام فرمائی ہیں لیکن وہ حرمت عارضی ہے، حقیقت میں وہ ہیں حلال، لیکن چند وجوہات کی وجہ سے وہ حلال چیزیں انسان کے لیے، خاص انسان کے لیے وہ حرام ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ جا رہے تھے۔ پیدل راستہ ہوتا تھا، پیدل ہی جاتے تھے، یا سواریاں ہوتی تھی تو کئی دن لگ جاتے تھے۔ تو جہاں پڑاؤ کرتے تھے تو جنگلی جانور جو کہ حلال ہوتے تھے وہ قریب آ جاتے، اور عرب کے اندر شکار تھا، شکاری تھے، شکار بھی کرتے تھے۔ اب صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ ہم تو جا رہے ہیں بیت اللہ کی زیارت کے لیے، اور ہمارا مقصد تو صرف عبادت ہے، اب یہ دنیاوی فائدہ ہمیں مل رہا ہے شکار کی صورت میں، تو آیا یہ شکار کیا کریں، ہم پکڑیں نہ پکڑیں، کیا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات جب پوچھی تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائیں گے من الصید، شکار کے متعلق آزمائیں گے، ایسا شکار کہ جو تمہارے ہاتھوں کے بالکل بیچ ہے۔ شکار کرنے کے لیے انسان کو مشقت کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ ایسا شکار ہے جو ایک ہاتھ کے برابر جو نیزہ ہوتا ہے اس کی بھی زد میں ہے۔ اگر ایک نیزہ استعمال کریں تب بھی وہ شکار ہاتھ میں، یا نیزہ بھی استعمال نہ کریں تب بھی شکار آپ کے ہاتھ میں۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں۔ من یخافہ بالغیب، کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اور کون ہے جو اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ حج کا جو سفر ہے یہ عشق الہی کے اندر ڈوبا ہوا سفر ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب فلسفہ بیان کیا کہ حج یہ مالداروں پر فرض ہے، غریبوں پر کیوں نہیں ہے؟ مالدار پر حج فرض ہے، صاحب استطاعت پر ہے، غریب پر کیوں نہیں ہے؟ جیسے وہ مخلوق، جیسے یہ مخلوق، جیسے اس کو جنت کی ضرورت، ایسے اس کے لیے بھی جنت کی ضرورت ہے۔ تو فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مالداری سے کبر آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے انسان کے اندر۔ مالداری کی وجہ سے انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے۔ اس تکبر کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مالداروں پر یہ چیز فرض فرما دی کہ اب گھر بار چھوڑ دو، اب کاروبار چھوڑ دو، اپنا ملک چھوڑ دو، دو کپڑوں میں ہو جاؤ۔ اگر ساتھ خادم ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے، تم ہو تو تم بھی اسی طریقے سے، صرف دو کپڑوں۔ تو یہ کبر ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حج جو ہے یہ مالداروں پر فرض فرمایا۔ پھر ایک دوسرا سوال اٹھایا کہ اللہ کی جو زمین ہے اس کے اندر خوبصورت سے خوبصورت اور بھی جگہیں بہت ہیں،
لیکن جب مکہ کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر وہ پہاڑ یا وہ خوبصورتی، آبشاریں اور وہ درخت، وہ یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ حج کا فریضہ یا یہ بیت اللہ ایسی جگہ پر بنانے کا حکم دے دیتے کہ جہاں یہ ساری خوبصورتی ہے، سارے نظارے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ انسان کو بلا کر اپنی توجہ صرف اپنی طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ اگر یہاں کی کسی اور جگہ پر خوبصورتی کے اوپر یا ایسے جگہوں پر اگر حج کا طریقہ ہو جاتا یا حج کا یہ فریضہ وہاں چلا جاتا تو دماغ اور آنکھیں کسی اور چیز کو دیکھ رہی ہوتی۔ تو عبادت کے اندر وہ چاشنی، وہ توجہ، وہ خشوع خضوع للہیت نہ رہتی۔ اس لیے اللہ نے یہ حج اور یہ مقام ایسی جگہ پر رکھا کہ جس کے اندر نہ ہریالی ہے، جس کے اندر نہ آبشاریں ہیں، نہ جس کے اندر نہ چشمے ہیں، نہ کھیتی باڑی ہے، ایسی صورت۔ اب ان دو باتوں سے کیا معلوم ہوا؟ ان دو باتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جس شخص کے اندر کبر ہے وہ 5 وقت کا نمازی عبادت نہیں کر رہا، وہ ایک رسم ادا کر رہا ہے معذرت کے ساتھ۔ کیوں کہ عبادت کا مقصد ہی تو تکبر ختم کرنا ہے نا۔ اب یہ دیکھیں احکامات اسلامی جو ہیں، نماز ہے اب سب کے لیے کہ وضو کیسے کرنا ہے، نماز ہے طریقہ کیا ہے سب کے لیے کہ کیسے پڑھنی ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، سب کچھ یہی ہے۔ اب پیشانی جیسی قیمتی چیز ہے وہ بھی زمین کے اندر ایک رکعت کے اندر 2 مرتبہ رکھنی پڑتی ہے، وہ تکبر تو جا ہی نہیں رہا، تو وہ عبادت اثر نہیں کر رہی، وہ عبادت اثر نہیں کر رہی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر عبادت کے اندر خشوع خضوع رجوع اللہ، اللہ کی طرف توجہ نہیں ہو پا رہی تو سمجھ لیں کہ عبادت کے اندر کوئی مسئلہ ہے۔ اگر نماز کے اندر دھیان، توجہ، خیال اللہ کی طرف نہیں جا پا رہا، کسی اور چیز کی طرف منتشر ہوتا جا رہا ہے، تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا چیز ہے جو رکاوٹ ہے عبادت کی بنیادی چیز میں۔ تو یہاں ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو جب تم احرام میں ہو، کیونکہ حج احرام کے ساتھ ہے، حج اور عمرہ جب احرام میں ہے تو احرام، جو شخص احرام باندھتا ہے اس کو محرم کہا جاتا ہے۔ محرم کے لیے شکار کرنا حرام، محرم کے لیے شکار کا گوشت کھانا حرام، اگر اس نے خود پکڑا، یا محرم کے لیے کسی حلال جانور کو ذبح کرنا حرام ہے۔ ہاں اگر کسی اور شخص نے شکار پکڑا، ذبح کیا، پکایا، اب وہ آ کے محرم کو کھلا رہا ہے، احرام والے شخص کو کھلا رہا ہے، وہ کھا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو وہ ہے کہ جب محرم حرم سے باہر ہو، اگر محرم حرم کے اندر ہے یا دوسرا آدمی جو احرام میں نہیں ہے وہ حدود حرم میں ہے، اس کے لیے شکار حرام ہے۔ اب اس سے دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، بہت سے لوگ نسبت کو نہیں مانتے، کہتے ہیں نسبت کیا چیز ہے، نسبت کو کے قائل نہیں ہے۔ اب دیکھیں ایک ہرن ہے، وہ ہرن آپ یہاں شکار کر سکتے ہیں، وہی ہرن جب حرم میں پہنچ جاتا ہے وہ شکار آپ کے لیے حرام ہو جاتا ہے، آپ اس کو شکار ہی نہیں کر سکتے، آپ اس کو پکڑ ہی نہیں سکتے، نہ کسی کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ وہ چیز کیا ہو گئی؟ اب اس ہرن کو نسبت ہو گئی کس سے؟ حرم سے۔ حرم کیا ہے؟ یہ حدود اللہ ہے، اللہ کی حد ہے۔ اب یہ ہے نسبت کہ جب ایک شخص، یہ نسبت کام آ رہی ہے کہ جب ایک جانور کے اندر نسبت کام آ رہی ہے کہ وہ جانور حرم سے باہر ہے، وہ ہمارے لیے حلال اس کا شکار کرنا، جب وہ حرم کے اندر پہنچ جاتا ہے اب وہ ہمارے لیے حرام ہو جاتا ہے کہ اس کی نسبت حرم سے ہو جاتی ہے۔ جب ایک شخص کی نسبت اللہ والے سے ہو جائے
یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و شباہت کے ساتھ مل جائے، یا اس کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ مل جائے، تو کیا یہ نسبت کام نہیں آئے گی؟ بہت سے لوگوں کو یہ جب معاملہ آتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لحیہ داڑھی مبارک کا، یہ نسبت ہے، نسبت کام آتی ہے، یہ نسبت بھی یقیناً قرآن کریم سامنے ہے، یقیناً عند اللہ ضرور کام آئے گی۔ جیسے کہ وہ واقعہ مشہور ہے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے مرقات کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک شخص فرعون کی دربار میں نقل کیا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے وہ بھی ایسے کپڑے پہنتا تھا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بات کرتے تھے اٹک اٹک کر، وہ بھی اس طریقے سے بات کیا کرتا تھا۔ فرعون جب دریائے کلزم میں غرق ہوا، فرعون اور اس کا لشکر سارا غرق ہو گیا، وہ بندہ بچ گیا، وہ ایک بندہ بچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ مجھے تو تکلیف اس سے زیادہ تھی، یہ میری نقل کیا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ میں کیسے عذاب دوں اس شخص کو جو میرے محبوب کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ یہ نسبت، نقل، تو یہ کام کب آئے گی؟ یہ تو آنکھیں جب بند ہوں گی تو تب ہے، ابھی نہیں محسوس ہوگا، یقیناً نہیں ہو رہا محسوس، کیونکہ ہمیں کچھ اور چیز نظر آ رہی ہے، لیکن جب یہ آنکھیں بند ہوں گی اس کے بعد سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال بات میں کر رہا تھا، حرم کے اندر مطلق شکار ہر ایک کے لیے حرام ہے، اور احرام والا شخص حرم سے باہر بھی وہ شکار نہیں کر سکتا، حرم کے اندر بھی شکار نہیں کر سکتا، نہ ہی وہ جانور ذبح کر سکتا ہے۔ اگر وہ جانور ذبح کرے گا تو وہ جانور بھی مردار ہو جائے گا۔ تو آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایسے احکامات دیے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ اتنی مقدار میں کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا، یہ دن میں اتنا مرتبہ کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا، اس کے لیے اوقات یہ ہیں، اس سے علاوہ یہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، یہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں کون میری اتباع کرتا ہے، کون اپنے نفس کی اتباع کرتا ہے۔ آج 60% دیندار دین پر عمل جو کر رہے ہیں وہ دین کی وجہ سے نہیں کر رہے، وہ اپنے خواہش پرستی کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ ولیمہ سنت ہے، اگر کہہ دیں کہ سنت ہے، بہت اچھی بات ہے، تو آپ گھر میں بنوائیں نا کھانا، اب پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے، یہ میں آ رہا ہے یا کیا آ رہا ہے، اب پتہ چلتا ہے نا۔ ایک کام ہے کہ جب آپ یہ کام کروائیں ایسا کریں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ سے کو پتہ بھی نہ چلے، پھر پتہ چلتا ہے کہ ایک دیندار آدمی کتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ آج ہم خود دیکھیں اپنے، میری مسجد میں جو نماز ہوتی ہے وہ اور ہے، جو اگر بالفرض کبھی رہ جائے، گھر میں جو نماز ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ مسجد کی نماز اور گھر کی نماز میں فرق ہے، کیوں ہے؟ جبکہ عبادت تو رب کی ہے، وہ رب مسجد میں بھی ہے، وہ رب گھر میں بھی ہے۔ میں آج آپ کے سامنے بالکل ایسا بیٹھا ہوں، جب تنہائی میں بیٹھوں تو کچھ اور ہوں، میرا کردار، میرا گفتار، میرا عمل کچھ اور ہو، یہ کیا ہے؟ تو 60% ایسا ہمارا عمل جو دین کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں، دین کا نام لے کر، اگر ہم اس پر کچھ قیود، کچھ شرائط بیان کر دیں کہ آپ ایسا نہیں ایسا کریں، پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم وہ دین کی وجہ سے کر رہے ہیں یا اپنا نفس ہمیں ابھار رہا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، اللہ تعالیٰ جان لیں کہ کون میرے لیے کرتا ہے، کون مجھ سے ڈرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ کون ڈرتا ہے،
عمل سے پہلے بھی اللہ کو معلوم ہے کہ کون میرے سے ڈرتا ہے کون نہیں ڈرتا۔ اللہ تعالیٰ احکامات دے کر پھر کیسے جاننا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو بغیر عمل کے بھی جان سکتے ہیں، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کی طرف نسبت ناانصافی کی نہ ہو۔ کہہ سکتا ہے نا کہ کوئی کہ یہ تو عمل اس نے کیا ہی نہیں تھا، آپ نے اس کو ثواب دے دیا۔ اللہ کی طرف نسبت ناانصافی کی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہ کام کرو، اب جو کرے گا تو اللہ کی طرف کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو اس نے دنیا میں کیسے مجھے راضی کیا تھا، آج اس کا بدلہ یہ ہے۔ دیکھو اس نے مجھے دنیا کے اندر میرے احکامات کو کیسے پامال کیا تھا، آج اس کا صلہ یہ ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، پس جس نے زیادتی کی بعد اس کے، اس کے لیے عذاب ہے علیم۔ علیم کہتے ہیں اس درد کو جو چمٹ جائے اور اس سے جدا نہ ہو۔ بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ آگ ہے، آگ کے اندر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا جوبن ہوتا ہے، اور ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی ہلکی ہو جاتی ہے۔ تو علیم وہ درد ہے جس کا ابتدا انتہا برابر ہے، جس میں شدت برابر کی رہتی ہے شروع سے لے کر آخر تک۔ اب بہت سے لوگ چھوٹا سا گناہ کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا تو گناہ ہے، چھوٹا سا تو گناہ ہے۔ اب یہاں دیکھیں ایک آدمی حج کے لیے جا رہا ہے، اس نے کیا کیا؟ کپڑے بھی اپنے یہ والے سلے ہوئے کپڑے اتار کے 2 چادروں میں اپنے آپ کو لپیٹ لیا، نیت بھی کر لی، اب گھر بار بھی چھوڑ کے چلا گیا، اتنی مشقت کر کے پیسہ بھی خرچ کر کے چلا گیا۔ اب اس نے صرف شکار کر لیا۔ کیا کر لیا؟ صرف شکار کر لیا۔ فرمایا فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ دیکھیں اب یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب دیکھیں ایک حاجی آدمی اتنا حج پہ سب خرچ کر کے جا رہا ہے، مشقتیں اٹھا کے جا رہا ہے، صرف ایک چیز کی نافرمانی کی کہ اللہ نے کہا کہ آپ نے احرام کی حالت میں یہ کام نہیں کرنا، اس نے کر لیا۔ فرمایا فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی تھوڑی ہو زیادہ ہو، عذاب علیم کا اندیشہ ہر صورت رہنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے یہ چھوٹا گناہ ہے یہ بڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چھوٹے بڑے گناہ کی یہ تخصیص یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ انگارہ ہوتا ہے، اگر اس کو کپڑوں میں رکھ دیا جائے تو وہ سارے کپڑوں کو راکھ کر سکتا ہے۔ تو گناہ ہوتا ہے، اگر چھوٹا ہے بڑا ہے وہ دل کو راکھ کر سکتا ہے، وہ دل کی جو روشنی ہے، ایمان کی جو روشنی ہے وہ اس کو ختم کر سکتا ہے۔ تو ہر گناہ سے بچنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔